وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کی زوجیت میں آ گئی. جب زوجیت میں آ گئی تو پھر وہ یوسف علیہ السلام کو تکتی نہیں. یوسف علیہ السلام کا جو فیض ملا نا تو لو کہیں اور لگ گئی. پہلے لو یہاں لگی تھی، اب جب ان کی قربت ملی تو لو، یہ جو قربت ہوتی ہے بس وہ لو بدلتی چلی جاتی ہے نا. یہاں سے اکھاڑ کے یہاں لگایا، پھر یہاں سے اکھاڑ کے آگے لگایا، پھر یہاں سے آگے لگایا، پھر وہاں سے مدینہ پاک لگایا، وہاں سے عرش معلیٰ پہ لگایا. یہ لو بدلتی رہتی ہے تو تکتی نہیں تھی. یوسف علیہ السلام نے ایک دن پوچھا زلیخا، ایک وقت تو وہ تھا کہ میرے بغیر تو جیتی نہیں تھی، میرے بغیر جیتی نہیں تھی. آج تیرا عالم یہ ہے کہ میں تیرے سامنے ہوں، مجھے تکتی نہیں ہو. بات کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ تب صرف آپ کو دیکھا تھا، تب صرف آپ کو دیکھا تھا، اس لیے آپ کے بغیر جیتی نہیں تھی. اب آپ کی قربت نے وہ دکھا دیا ہے جسے آپ نے دیکھا ہے. ہائے جسے آپ نے دیکھا ہے، اب اس کے تکنے سے فرصت ملے تو پھر صوفیاء بڑے لوگ ہوتے ہیں، صوفیاء بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ مست رہتے ہیں. بات ختم کرنا چاہتا ہوں مگر یہ کیفیت یہ ملتی تب ہے. تصوف بتا رہا ہوں کہ کیا تصوف کہتے ہیں دل کو صاف کر دینا، دل کو صاف کر دینا. کس سے؟ محبوب کے سوا ہر خواہش سے، اس مولا کے سوا بولیے ہر خواہش سے دل کو صاف کر دینا تصوف کہلاتا ہے. اور شاید آپ کو اتنی تعریف سے بات سمجھ میں نہ آئی، مثال دیتا ہوں اور ختم کرتا ہوں. ہر خواہش سے دل کو صاف کر دینا وہ یوں ہے کہ حضرت رابعہ بخار ہو گئے، طبیب آئے، ڈاکٹر آئے، معالج آئے، بخار نہیں اترا. طبیبوں نے پوچھا مائی صاحبہ یہ بخار ہوا کیسے؟ اترتا نہیں ہے کسی دوائی سے، کسی دوائی سے اترتا نہیں. فرمانے لگی ہوا اس طرح تھا کہ ایک روز قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی. تصوف بتا رہا ہوں کیا تلاوت کر رہی، دوران تلاوت ایک مقام آ گیا جہاں جنت کا ذکر، جہاں جنت کا ذکر. جب جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا تو دوران تلاوت دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مولا یہ جنت اور نعمتیں مجھے بھی عطا. اس جنت کی خواہش پیدا ہوئی، بس اس خواہش کے مچلنے کی دیر تھی، میرا مولا ناراض ہو گیا. اس نے آواز دی، آواز دے کے فرمایا رابعہ محبت کا دعویٰ ہم سے اور خواہش جنت. دعوی محبت ہم سے اور خواہش اور طلب جنت کی. پھر ایک ہی طرف دل لگا، یا جنت کو چاہ یا جنت والے کو چاہ. تو جب تک جنت کی طلب بھی دل میں رہے تصوف نہیں آتا. جب تک جنت کی طلب بھی دل میں رہے تصوف آتا ہے مگر نہیں آتا. جب وہ طلب بھی مٹ جاتی ہے اور فقط مولا ہی مولا رہ جاتا ہے، صرف اسی کی طلب رہ جاتی ہے، پھر انسان تصوف میں آ جاتا ہے. پھر وہ صوفی و صافی بنتا ہے، پھر فقیر بنتا ہے. آج انہی فقیروں، صوفیوں، عاشقوں اور عارفوں کے امام، ان کے سر خیر، ان کے پیشوا، ان کے رہبر، ان کے سلطان، ان کے بادشاہ حضرت خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیمینار عرس اور ان کی مجلس، جنہوں نے اس تصوف کے پیالے بھر بھر کے لاکھوں کروڑوں کو پلا دیا اور بر صغیر پاک و ہند میں لاکھوں میخانے چلا، لاکھوں میخانے. یہ الگ بات کہ میخانہ کھلا ہے کوئی، وہ کیسے نکلا ہے؟ پہلے غنیمت جان
جتنی بھی ملی غنیمت جان لے جتنی ملی ہے، غنیمت جان لے جتنی ملی ہے کہ میں خانہ کھلا ہے کوئی کوئی۔ یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میں خانے بند ہو رہے، یہ مصطفی انقلاب کی تحریک انشاءاللہ بند ہوتے میں خانوں کو پھر سے کھولے گی، بند ہوتے میں خانوں کو پھر سے کھولے گی، وہ پھر جام چھلکیں گے، عشق و محبت اور معرفت کے جام پھر چھلکیں گے، میں خار پھر پیدا ہوں گے اور میں خانے کے گلی کوچے پھر آباد ہوں گے، اور لوگ پھر اس عشق کے یار کی شراب پی پی کر مست و بے خود ہوں گے، اور یہ مستیاں امت مسلمہ کو پھر ایک نئی زندگی عطا کر دیں گے۔ وما علینا میرا ڈولن مائی بے حد